کشمیری نوجوانوں سے شادی کرنے والی تقریباً 350 پاکستانی خواتین کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کے امتیازی قوانین کی وجہ سے غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ یہ خواتین جو کئی دہائیاں قبل بحالی پروگرام کے تحت اپنے کشمیری شوہروں کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر گئی تھیں، بری طرح پھنس چکی ہیں اور اب ان کے پاس نہ تو سفری دستاویزات ہیں اور نہ پاکستان میں اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے کی اجازت۔ ہانگ کانگ سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں ان خواتین کے حالت زار کو اجاگر کیا ہے۔ اخبار کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں نے ان خواتین کے حقوق کی بحالی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ انہیں شہریت نہ دینے سے مساوات اور عدم امتیاز کی ان کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا اور انہیں اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے سے روکنا ان کی نقل و حرکت کی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ ان کی قانونی حیثیت اور مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سے وہ ذہنی طور پر پریشان اور اضطراب کا شکار ہیں۔ دریاسنا قابض بھارتی فوجیوں نے آج راجوری اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ قابض فوج اور پولیس نے یہ کارروائیاں مشترکہ طور پر ان اضلاع کے علاقوں عظمت آباد اور ہری بدھا میں کی۔ اطلاعات کے مطابق قابض فوجیوں نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں آتش زدگی کے ایک المناک واقعے میں ایک امسن بچی جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے سچ کو مسخ اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل نظر بندیوں، کشمیریوں کے خلاف کالے قوانین کے استعمال، آئے روز چھاپوں اور محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں نے حالات معمول کے مطابق ہونے کے بھارت کے دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دے۔ پی ڈی پی کے رہنما وحید پرہ نے کہا ہے کہ کشمیری عوام نئی دلی سے خوش نہیں ہیں اور ان کی خاموشی کو امن اور رضامندی سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا روح اللہ نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو کیے گئے فیصلے کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ تقسیم پیدا کرنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔